یہ ایک سرد اور تاریخ رات تھی۔ گاؤں کی ویران گلیوں میں ہوائیں سرسراتی ہوئی چل رہی تھیں۔ بادلوں نے چاند کو چھپا لیا تھا اور ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک پوشیدہ کٹیا موجود تھی جس کے اندر مدھم چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کی لرزتی روشنی میں ایک بوڑھا شخص بستر پر نیم جاں پڑا تھا۔ اس کا نام رحمت اللہ تھا۔ رحمت اللہ کا جسم کمزور اور لاغرض تھا۔ اس کی سفید داڑھی بے ترتیب اور چہرے پر چھریاں تھیں۔ وہ ایک وقت میں ایک مشہور سوداگر تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے تنہا اور بے بس کر دیا تھا۔ اس کا خاندان کئی سال پہلے ایک خطرناک وبا میں ختم ہو گیا تھا۔ کٹیا کے اندر خاموشی اور ویرانی کا عالم تھا۔ رحمت اللہ کے بستر کے قریب ایک چھوٹی میز پر ایک پرانی صندوقچی رکھی تھی۔ وہ کبھی کبھی اسے گھور کر دیکھتا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ اس صندوقچی کے اندر اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رحمت اللہ نے بمشکل آواز نکالی، "کون ہے؟" دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ یہ گاؤں کا ایک عام لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد محنتی اور نیک دل تھا جو اکثر بوڑھے کی مدد کیا کرتا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، "بابا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟" رحمت اللہ نے اپنی کپ کپاتی انگلیوں سے احمد کا ہاتھ تھاما اور مدھم آواز میں بولا، "بیٹا، میرا وقت قریب ہے، لیکن مرنے سے پہلے مجھے ایک بات کہنی ہے۔" احمد نے حیران ہو کر پوچھا، "بابا، کیا ہوا؟" رحمت اللہ نے آہستہ آہستہ کہا، "میری زندگی کا ایک راز ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز سنو اور اس کی وارث بنو۔" احمد نے سنجیدگی سے کہا، "جی بابا، آپ کہیں۔" رحمت اللہ نے صندوقچی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، "اس صندوقچی میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ صندوقچی صرف تم کھولو گے، لیکن یاد رکھنا یہ راز تمہیں بہت سی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔" احمد نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، "بابا، آخر اس میں کیا ہے؟" رحمت اللہ نے ایک پرانا خط احمد کو دیا جس پر لکھا تھا، "وہ جو سچ کی تلاش میں ہے اسے خطرات سے گزرنا پڑے گا۔" احمد نے خط کو بغور دیکھا اور کہا، "یہ کیا ہے بابا؟" رحمت اللہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، "یہ خط میرے ماضی کا گواہ ہے۔ اس میں ایک خزانے کا ذکر ہے جس کی حفاظت میری زندگی کا مقصد تھا، لیکن یاد رکھنا یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو لالچ سے پاک ہے۔" رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ "بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کیں، لیکن اس خزانے کی حفاظت میری آخری ذمہ داری ہے۔" احمد نے بوڑھے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، "بابا، میں آپ کی امانت کو سنبھالوں گا۔" اتنی بات کرتے کرتے رحمت اللہ کی سانسیں مدھم پڑ گئیں۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور خاموشی چھا گئی۔ احمد نے احترام سے اس کی آنکھیں بند کی اور دعا کی۔ اگلے دن گاؤں کے چند لوگ تدفین کے لیے جمع ہوئے۔ رحمت اللہ کی تدفین سادگی سے کی گئی۔ احمد نے صندوقچی کو محفوظ جگہ پر رکھا اور سوچنے لگا کہ آخر اس راز کی حقیقت کیا ہے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، احمد نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صندوقچی کھولا۔ اس میں ایک پرانا نقشہ، ایک مہر بند کاغذ اور چند قدیم سکے تھے۔ نقشے پر گاؤں کے قریب موجود ایک غار کا ذکر تھا۔ احمد نے سوچا، کیا یہ وہی خزانہ ہے جس کا ذکر بابا نے کیا تھا؟ احمد کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ احمد نے نقشے کو بغور دیکھا۔ یہ راستہ کافی پیچیدہ اور دشوار گزار تھا۔ اس نے اپنے دل میں ہمت جمع کی اور سوچا کہ خزانے کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ اس نے ضروری سامان باندھا، پانی، کھانے کے لیے خشک روٹی اور ایک چھوٹی سی چھری۔ صبح سویرے احمد نے خاموشی سے گاؤں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں پہاڑیاں اور خطرناک درے تھے۔ احمد نے کئی مقامات پر رک کر نقشے کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ ایک بوڑھا فقیر ملا جس نے احمد کو رکنے کا اشارہ کیا۔ فقیر نے کہا، "بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟" احمد نے جواب دیا، "ایک خاص جگہ بابا۔" فقیر نے مسکرا کر کہا، "راستہ مشکل ہے، لیکن نیت صاف ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔" احمد نے سر ہلایا اور اپنی راہ لی۔ غار کے قریب پہنچتے ہی احمد نے دیکھا کہ درختوں کے جھنڈ میں ایک پتھر پر ایک پرانا نشان گندا تھا۔ یہ نشان بالکل اسی طرح کا تھا جیسا کہ نقشے میں دکھایا گیا تھا۔
احمد نے دل میں دعا کی اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ پتھر کو سرکانے لگا، اچانک زمین تھوڑی سی دھس گئی اور ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہو گیا۔ احمد نے چراغ جلا کر اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر قدیم نقشے اور کچھ عجیب و غریب علاماتیں تھیں۔ دیواروں پر لکھا تھا، وہ جو دل کا سچا ہے وہی خزانے کا وارث ہے۔ احمد نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اچانک احمد کے قدموں کے نیچے زمین تھوڑی سی ہلی اور ایک عجیب سی آواز گونجی، اپنی نیت کو پاک رکھو۔ احمد نے چونک کر پیچھے دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور آگے بڑھا۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ قدموں کے ساتھ غار کے مزید اندر بڑھنے لگا۔ راستہ تنگ اور تاریک تھا لیکن احمد کے ہاتھ میں چراغ کی مدھم روشنی تھی۔ غار کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے کسی نے کسی پرانے زمانے میں کچھ لکھا ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد احمد کو ایک چھوٹا کمرہ نظر آیا جس کے وسط میں ایک قدیم ستون کھڑا تھا۔ ستون پر بھی وہی نشان تھا جو احمد نے نقشے پر دیکھے تھے۔ ستون کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جیسے کوئی چیز وہاں رکھی جا سکتی ہو۔ احمد نے سوچا کہ شاید یہی کوئی خفیہ راستہ کھولنے کا طریقہ ہو۔ اچانک احمد کے ذہن میں آیا کہ رحمت اللہ کی صندوقچی میں موجود سکہ شاید یہاں استعمال ہو۔ اس نے جلدی سے سکہ نکالا اور ستون کے سوراخ میں رکھ دیا۔ اچانک ستون کے اوپر موجود پتھر ہلنے لگا اور ستون کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ احمد حیرت زدہ تھا لیکن دل میں خوف بھی محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی احمد نے چراغ کو بلند کیا اور اندر جھانکا۔ اندر ایک اور گہری سرنگ تھی۔ احمد نے اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ چند لمحے چلنے کے بعد وہ ایک اور کمرے میں پہنچا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بڑا اور روشنی سے بھرپور تھا۔ دیواروں پر قدیم نقاشے اور عربی عمارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ احمد نے ایک عبارت پر غور کیا، سچائی اور امانت داری ہی خزانے کا راستہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید خزانے کی حفاظت کے لیے یہ اصول قائم کی گئی ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹا سا پتھر کا صندوق تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ صندوق کے اوپر ایک اور عبارت لکھی تھی، صرف وہی کھول سکتا ہے جو دل کا سچا اور نیت کا پاک ہو۔ احمد نے اللہ کا نام لیا اور صندوق کے قریب پہنچا۔ یوں ہی احمد نے صندوق کو چھونے کی کوشش کی، اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، کیا تمہیں خزانے کی طلب ہے؟ احمد نے چونک کر چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے دولت کی نہیں، سچائی کی تلاش ہے۔ چند لمحوں کے بعد صندوق کی زنجیریں خود بخود کھلنے لگیں۔ احمد نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اندر ایک اور خط اور ایک چھوٹی سی مہر تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ خزانہ تمہارے دل کی سچائی کا امتحان ہے۔ اگر تم نے کبھی دولت کی خواہش دل میں رکھی ہے تو یہ خزانہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ احمد نے خط کو غور سے پڑھا اور سوچا کہ بابا رحمت اللہ کیوں کہتے تھے کہ یہ راستہ مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ اتنے میں احمد کو پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹا تو دیکھا وہی بوڑھا فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹا تم نے اپنی نیت کا امتحان کامیابی سے دیا ہے۔ یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں بلکہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو سچائی اور ایمان کے راستے پر چلتے ہیں۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، بابا آپ یہاں کیسے؟ فقیر نے جواب دیا، میں اس خزانے کا رکھوالا ہوں۔ رحمت اللہ کو یہ خزانہ اسی شرط پر ملا تھا کہ وہ اسے کسی لالچی کے حوالے نہیں کرے گا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، بابا میں سمجھ گیا، دولت کی خواہش انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ فقیر نے خوشی سے کہا، تمہاری نیت صاف ہے اس لیے خزانہ تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ فقیر کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، بابا اگر یہ خزانہ مجھے مل ہی گیا تو میں اس کا کیا کروں؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ خزانہ ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ جو بھی اس خزانے کا مالک بنے گا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ احمد نے سوچتے ہوئے کہا، بابا اگر میں اس دولت کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے استعمال کروں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ فقیر نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹا، لیکن دولت کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ رحمت اللہ نے اپنی زندگی میں یہی غلطی کی تھی، اسی لیے اس نے اپنی آخری سانسوں میں
تمہیں یہ راز سونپا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا اور صندوق کو غور سے دیکھا۔ صندوق میں موجود خط کے ساتھ ایک اور پرچی بھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، دولت اللہ کی امانت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا تو یہ بربادی کا باعث بنے گا۔ احمد نے اللہ کا نام لیا اور صندوق کے اندر موجود سونے کے سکوں کو گننے لگا۔ احمد نے سوچا کہ گاؤں میں کئی لوگ ہیں جو غربت سے تنگ ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس دولت کو اپنے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے ان ضرورت مندوں میں بانٹ دے گا۔ فقیر نے احمد کی نیت دیکھ کر دعا دی، اللہ تمہارے دل کی پاکیزگی کو برقرار رکھے۔ احمد نے شکریہ ادا کیا اور صندوق کو احتیاط سے بند کر دیا۔ واپس کے راستے پر احمد کے دل میں سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ دولت انسان کو اندھا کر سکتی ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو تو یہ بوجھ نہیں بنتی۔ گاؤں پہنچتے ہی احمد نے چند غریب لوگوں کو بلا کر انہیں اپنی مہم کا حوالہ سنایا۔ سب حیران تھے کہ احمد نے اتنی بڑی دولت کو اپنے لیے رکھنے کے بجائے لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے بڑوں نے احمد کی تعریف کی اور کہا، بیٹا تم نے سچائی اور ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ احمد نے آہستہ آہستہ خزانے کو گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ کسی کے گھر کی مرمت کروائی، کسی کے بچوں کی تعلیم کے لیے مدد دی اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ بھی تعمیر کروایا۔ ایک دن جب احمد مدرسے کی بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہی فقیر دوبارہ آیا۔ فقیر نے احمد کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم نے اپنی نیت کو صاف رکھا اور خزانے کا حق ادا کیا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ احمد نے عاجزی سے جواب دیا، بابا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے دعا دی اور دوبارہ اپنی راہ چل پڑا۔ احمد کی نیک نیتی اور سخاوت کی وجہ سے گاؤں والے اس سے بے حد محبت کرنے لگے۔ گاؤں کی حالت بدل گئی اور ہر طرف خوشحالی آ گئی۔ احمد کو احساس ہوا کہ سچی خوشی دولت میں نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنے میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے اپنی زندگی خدمت اور انسانیت کے نام کر دی۔ اس کے نیک نام دور دور تک پھیل گئے۔ لوگ اس کے مثال دیتے اور کہتے، احمد نے یہ ثابت کیا کہ دولت کے مالک وہی ہوتے ہیں جو اسے انسانیت کے بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے اور اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دولت کی محبت دل میں آ جائے تو یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو تو یہی دولت دوسروں کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کریں اور اپنی نیت کو پاک رکھیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنے رائے اور مشورے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔